سبحان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے جو گزر چکا ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے جو ابھی چل رہا ہے. اس کے بعد تیسرا عشرہ جو آئے گا وہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں مقدر فرمایا. ہم اللہ تعالیٰ کے ہمیں بے حد ممنون و مشکور رہنا چاہیے کہ ہم گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا. عام دنوں میں بندہ کوئی نیکی کرتا ہے اور رمضان میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کی نیکی کو اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھ کر ثواب دیتے ہیں. اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے بڑا قیمتی لمحہ ہوتا ہے. نیکیوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ منتظر رہتے ہیں کہ میرا بندہ کوئی نیکی کرے اور میری طرف وہ آئے. یوں تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اسی فکر میں رہتے ہیں کہ میرے گناہ گار بندے، میرے نافرمان بندے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کی بہکاوے کا شکار ہو چکے ہیں تو وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو بنایا تو تمام فرشتوں کو اللہ نے جمع کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا. فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ، اس نے سجدے سے انکار کر دیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے سجدے سے انکار کیا، گھمنڈ اور تکبر کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے منکرین میں سے ہوگا، اللہ کے نافرمان لوگوں میں ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس شیطان کو قیامت تک کے لیے اس پر لعنت بھیجے، قیامت تک کے لیے لعنت بھیجے. اللہ نے فرمایا کہ تو قیامت تک کے لیے ملعون اور مردود ہے. اللہ کی پھٹکار اس شیطان پر قیامت تک کے لیے. تو شیطان نے یہ کہا کہ جس آدم کی وجہ سے اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے ملعون اور مردود قرار دیا گیا ہے تو مجھے بھی قیامت تک کی زندگی دے. اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی زندگی اور مہلت دی ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ اے اللہ میں بنی آدم کو ہر وقت بہکاتا رہوں گا اور مجھے تو ایسی طاقت دے کہ میں ان کے خون میں سرایت کر جاؤں اور ان کو میں بہکا سکوں.
اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ بھی قوت دی کہ تو میرے بندوں کے خون میں سرایت کر کے تو ان کو بہکا سکتا ہے۔ تو شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، شیطان کے جو حربے ہوتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس لیے ہمیشہ جو ہے شیطان کی پناہ مانگتے رہنے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اس سے ہمیشہ ہم کو بچنا چاہیے۔ تو جب شیطان نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں بنی آدم کو اس کے آگے سے، اس کے دائیں سے، اس کے پیچھے سے، اس کے جو ہے اوپر سے، ہر طرف سے، چار جانب سے میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ اے شیطان، تو اگر میرے بندوں کو تو بہکائے گا تو میں بھی ان کے آخری عمر تک، عمر کے آخری حصے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ چاہے جتنے گناہ کر لے اور تو انہیں زندگی بھر بہکاتا رہے، ان گناہوں کے بعد، بہکنے اور بھٹکنے کے بعد، جب یہ چل کر میرے پاس آئیں گے اور میرے پاس آ کے توبہ کریں گے تو میں سالہ سال کے گناہوں کو صرف ایک توبہ میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی توبہ کے دروازے انسان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کے دربار میں سربسجود ہو کر، بیٹھ کر، رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ انسان سے گناہ تو ہوں گے، انسان سے غلطیاں بھی ہوں گی، انسان سے نافرمانی بھی ہوں گی۔ کیوں ہوں گی؟ اس لیے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان خطا اور نسیان کے مرکبے سے بنایا گیا ہے، تو اس کے اندر غلطی تو ہوگی، اس کے ذریعے سے نافرمانی بھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نافرمانی اور سرکشی کے بعد، نادانی کے بعد اور نافرمانی کے بعد جب بندہ توبہ کر کے میرے پاس آئے گا تو فرمایا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے منتظر رہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے پاس آئے اور اپنے غلطی پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور مجھ سے یہ معافی مانگے، تو پھر فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، کہ تم بھاگو، دوڑو نیکی کی طرف، نیکی کے کاموں کرنے میں تم دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف تم دوڑو، اللہ کی مغفرت کو تلاش کرنے کے لیے تم دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور پھر جنت کی طرف دوڑو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، آسمان و زمین کے طول کے برابر اس کو بنایا گیا ہے۔ اعدت للمتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ متقی لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، یہ جو اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے یہ ہمیشہ رہتا ہے، لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا عشرے کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا عشرہ قرار دیا اور دوسرے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا عشرہ قرار دیا۔ اب اگر اس عشرے کے ملنے کے بعد، جس میں 10 راتیں اور 10 دن ہمیں ملتے ہیں، 10 راتیں اور 10 دن اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی مغفرت کے لیے دیے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے نہ مغفرت طلب کرنے، نہ رحمت اس کے حاصل کریں، تو پھر ہماری زندگی پر تو افسوس اور لعنت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ یقبل التوبۃ ویعفو عن السیئات، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو منتظر رہتے ہیں کہ کوئی بندہ میرے پاس ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس کو ایک واقعے کے ذریعے سے ایک مثال دے کر بڑے ہی پیارے انداز سے آپ نے سمجھایا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم کسی ریگستان کے علاقے سے سفر کر رہے ہو، بیابان جنگل میں تمہارا سفر ہو رہا ہے، اور دور دور تک جو ہے کوئی منزل کا نام و نشان نہیں ہے، تمہارے پاس اناج اور غلہ ہے، کھانے کی چیزیں ہیں جو ایک اونٹ پر لدی ہوئی ہے، اور تمہیں پتہ چلا کہ جس اونٹ پر کھانے پینے کی اشیاء لدی ہوئی تھی وہ اونٹ جو ہے گم ہو گیا ہے۔
آپ اسے تلاش کر رہے ہیں اور تلاش کرتے کرتے تھک گئے اور آپ کو وہ اونٹ نہیں ملا، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا اللہ، ہمیں تو موت ہمارے سامنے نظر آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں تو ہمارے سامنے موت نظر آ جائے گی، کیونکہ منزل دور دور تک اس کا نشان نظر نہیں آ رہا۔ زندگی کو بچانے کے لیے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، کھانے اور پینے کی چیزیں، وہ جس اونٹ پر لدی ہوئی تھی وہ اونٹ یہاں سے غائب ہو گیا، گم ہو گیا، اب ہمارا تو بہت برا حال ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تلاش کے بعد ہر اعتبار سے، ہر لائن سے تم بالکل مایوس ہو گئے اور تمہیں یقین ہو گیا کہ ہمارا اونٹ اب تو جا چکا ہے اور اب ہمارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اچانک کسی جانب سے تمہارا وہ غلے سے پانی سے لدا ہوا جو اونٹ تھا وہ تم کو آتا ہوا دکھائی دے تو تمہیں کیا محسوس ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو جانوں میں جان آ جائے گی، ہمیں ایک نئی زندگی مل جائے گی، اور ہماری جو خوشی ہوگی ہم اسے بیان نہیں کر سکتے ہیں، ہم اسے لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارا کھویا ہوا اونٹ ہمیں مل گیا، گویا ہماری زندگی ہم کو مل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایسے ہی جب گناہگار بندہ جب اللہ سے بھٹک جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور اطاعت و فرمانبرداری سے کوسوں دور ہو جاتا ہے، باغی بن جاتا ہے، مجرم بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے دربار میں واپس آتا ہے توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے تمہارا گم شدہ اونٹ ملنے پر جو تمہاری کیفیت بنی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کہتے ہیں، اور فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو، یہ بندہ میرے بغیر کہیں جا نہیں سکتا ہے، بھٹک گیا تھا، شیطان نے حملے کیا تھا، لیکن آیا تو میری طرف ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں نے اس گناہگار بندے کو جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر میرے پاس آیا ہے، میں اپنی رحمت کے آغوش میں اس کو لیتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ تو جو ہے منتظر رہتے ہیں کہ وہ بندہ آئے اور پھر میں اس سے یہ کروں، اس کو جو ہے اپنے رحمت کے آغوش میں اس کو لے لوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے تعلق سے تم سے پوچھیں تو آپ کہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ کتنے قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تبارک و تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں ہمارے۔ اور پھر فرمایا کہ فإنی قریب، میں بندوں سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں ہمارے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ تو منتظر رہتے ہیں کہ بندہ جو بہک رہا ہے وہ میری طرف آ جائے۔ شیطان نے یہ وعدہ کیا اللہ سے کہ میں قیامت تک جتنے تیرے بندے آئیں گے ان کو میں بہکاؤں گا اور تیرا مطیع و فرمانبردار بننے سے میں ان کو روکوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے شیطان، اے ابلیس، اے مردود، اے ملعون، تو میرے بندوں کو بہکائے گا۔ سن لے کہ جب یہ گناہ کرنے کے بعد اور نادم ہو کر توبہ اور استغفار کرنے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس مغفرت کے عشرے میں اگر ہم توبہ نہ کریں گے، استغفار نہ پڑھیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں طلب کریں گے تو میرے دوستو پھر کب کریں گے؟ یہ رحمت کا عشرہ تو جا چکا ہے، رحمتوں کو لوٹنے کا جو موقع تھا وہ تو گزر چکا ہے، لیکن مغفرت کو حاصل کرنے کا عشرہ ابھی چل رہا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو یہ مغفرت کے عشرے میں ہم
دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اب دعاؤں کا اہتمام کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ اگر ہم صبح میں سحر میں اٹھتے ہیں تو ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں یا 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اپنے گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھا کے آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے بارگاہ میں کہیں کہ اے اللہ میں گناہ گار بندہ ہوں، میں تیرا مجرم ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری سرکشی کو تو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ دیکھیے شیطان نے غلطی کی تھی، اللہ کا حکم نہیں مانا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا اور تعویل پیش کی۔ اور تعویل کیا پیش کی؟ کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے بنایا گیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حضرت حوا کو بنایا، وہ تفصیلی واقعات تھے، لیکن جب بنانے کے بعد ان کو جنت میں بھیجا اور کہا کہ آپ یہاں پر عیش و آرام سے رہیے، ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ استفادہ کیجیے، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا کہ آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، وہاں پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی آپ کو کہ وہاں سے نکال کر دنیا میں بھیجا۔ تو میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے اعتراف نہیں کیا، اس نے غلطی کی تعویل کی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو آپ نے تعویل نہیں کی بلکہ اپنے غلطی کا، اپنے خطا کا اعتراف کیا اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہو گئے اور پھر زار و قطار رونے لگے، رو رو کر اپنی غلطی کا، اپنے خطا کا اعتراف کرنے لگے۔ اور کیا کہا آپ نے؟ جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے محفوظ کر دیا کہ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، اے اللہ اگر تو ہمیں نہیں معاف کرے گا، تو اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تو بہت بڑے خسارے والے میں ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کا اعتراف بہت پسند آیا، آپ کا نادم ہونا بہت پسند آیا، آپ کا رونا گڑ گڑانا بہت پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس خطا کو معاف کر دیا۔ لہذا غلطیاں زندگی میں ہوں گی، کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خطا اور نسیان کے مرکب سے بنایا ہے، تو اس سے غلطی بھی ہوگی، جرم بھی ہوگا، نافرمانی بھی ہوگی، لیکن وہ اس پر سنجیدگی سے سوچے، اللہ کے دربار میں آ جائے، اپنے غلطی کا، اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ مغفرت کا اشرا چل رہا ہے، لہذا میرے عزیز دوستو، توبہ اور استغفار ہم کثرت سے کریں، اور خاص طور سے جیسے کہ میں نے کہا کہ سحر سے پہلے اٹھیں، تہجد پڑھ لیں اور مصلی پہ کونے میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے آہوزاری کریں، یا ہم مسجد میں ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ جائیں، آہوزاری کریں اللہ کے سامنے۔ اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی نافرمانی کو یاد کریں، اپنی خطاؤں کو، لغزشوں کو جو ہے یاد کریں، اور پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ اللہ میں نے غلطی کی، میں نے نافرمانی کی، میں نے گناہ کیا، بلکہ میں تو باغی بن چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تو مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، اے اللہ مجھے اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رکھا ہے، صحت و تندرست تو نے عطا فرمائی ہے، اس گناہ گار بندے کو رمضان کا مبارک مہینہ تو نے نصیب کیا ہے۔ اللہ سے کہیں کہ اللہ میں گناہ گار، اس کے باوجود تو نے اتنا مبارک مہینہ مجھے نصیب کیا، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ آج میں تیرے دربار میں بیٹھ کر ان گناہوں کا، ان غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، اس سے معافی طلب کرتا ہوں، توبہ اور استغفار کرتا ہوں میں، اور آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، جب ہم اس انداز سے بندے اللہ کے دربار میں ہم بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا اس طرح کا جو ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے افسوس کرنا،
اس پر ندامت کے آنسو بہانا، اپنے غلطیوں کا، گناہوں کا اعتراف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو معاف کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مغفرت کے عشرے میں میرے پاس آیا ہے، یہ مغفرت چاہتا ہے، جاؤ میں نے اس کو جو ہے اپنے مغفرت کے جو ہے آغوش میں نے لے لیا۔ اب یہ عشرہ دوسرا چل رہا ہے، تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ عشرہ ختم ہونے سے پہلے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی سے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہم مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو جو ہے رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی دیگر عبادات، تراویح ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے، ان تمام چیزوں میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغفرت کا یہ عشرہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مغفرت کا پروانہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔